ماضی مجہول خود واو، اس میں جو ہے نا فا کلمے کو ہم نے جب ضمہ دیا تو واو الف سکرین نہیں آ رہی، جی سکرین نہیں آ رہی، آواز نہیں آ مطلب رہی؟ نہیں، سبق جو کتاب ہے وہ نہیں سامنے شو ہو رہی، اب یہ سامنے شو نہیں ہوئی آپ کے؟ نہیں میری تو نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی دوسرے سر، ساتھی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی؟ جی نہیں ہوئی نہیں استاد جی۔ جنت نہیں تو دوبارہ کر لیتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ اب ہو گئی جی؟ نہیں استاد، ابھی تک نہیں ہوئی استاد۔ ابھی بھی نہیں ہوئی؟ ایک منٹ ایک منٹ، اچھا اچھا ایک منٹ، دوسرا مسئلہ ہے۔ ہم، جی ابھی مسئلہ ہوگی، اب ٹھیک جی ہے؟ استاد، جی استاد جی۔ چلو ٹھیک، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں سے کل ہم نے دو تعلیلات پڑھی تھی کہ بھئی الف کے بعد اگر الف سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو الف واو سے بدل جاتا ہے، جیسے خاد سے خودیہ، خودیہ تو فا کلمے کو ضمہ آ گیا تو الف واو سے بدل گیا۔ جیسے خالدن، خالدن کا جو الف ہے وہ خویلد، خویلدن کے اندر واو سے بدل گیا۔ دوسری دلیل ہم نے پڑھی تھی کہ الف سے پہلے اگر کوئی مکسور حرف آ جائے، الف سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو وہ الف یا سے بدل جاتا ہے، جیسے محرابن، محرابن میں جو الف ہے را کے بعد وہ محاریب میں یا سے بدل جاتا ہے جمع میں۔ اسی طرح مفتاحن میں جو الف ہے تا کے بعد وہ مفاتیح میں یا سے بدل جاتا ہے۔ تو یہ دو ہم نے دلیلات پڑھی تھی کل۔ اب تیسری دلیل یہ ہے کہ جو حرف مدہ، جو حرف مدہ کہ تیسری جگہ ہو اور زائد ہو، کہ حروف مدہ جو ہے وہ تیسری جگہ پہ واقع ہو اور وہ زائد ہو، اور فعائل کے الف کے بعد واقع ہو، فعائل کے الف کے بعد واقع ہو، حمزہ ہو جائے گا۔ تو منا وہ الف جو ہوتا ہے وہ جو حروف مدہ اگر تیسری جگہ پہ آ جائے اور زائد ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ سے بدل جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں کریمن، دیکھو کریمن، اب ریمن یہ یا مدہ ہے، ریمن میں یا مدہ ہے، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدہ کہتے ہیں۔ تو یہ یا مدہ ہے، ریمن، کریمن۔ تو اب دیکھیں فعائل کے وزن پہ جب آ رہا ہے کرائم، کرائم بروزن فعائل، فعائل، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں فعائل کے الف کے بعد واقع ہے، فاعل کے الف کے بعد واقع ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ سے بدل جائے گا۔ تو یہ یا جو تھا کریم ان میں، یہ حمزہ سے کرائم میں کیا بن یہ بعد فاعل کے الف یہ کے جمع بعد ہے، واقع ہے جی۔ جمع ہے کرائم، کریم کریم کرائم جو ہے نا یہ جمع ہے کریم کی۔ اسی طرح صحیفن، صحیفن اس کی جمع صحائف ہے، تو صحیفن کے صحیفتن کے جی۔ استاد جی یہ فعالو کیوں لکھا ہے، اس کو فعاللو کیوں نہیں لکھا؟ مطلب وہ اگر دو دفعہ حروف اصلی میں کوئی لکھنا ہو تو ہم اس میں لام کو نہیں دو دفعہ کر دیتے، جیسے فعل اللہ اور اس طرح؟ فضان جو ہے نا جو اسم ہوتے ہیں نا ان کے اوزان مختلف ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جو ہم یہ تعلیلات مکمل ہوں گی نا تو اسم کے متعلق باتیں آئیں گی، تو اس میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اسم جی کے جو استاد اوزان ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک۔ جی استاد۔ دیکھیں صحیفتن، صحیفتن میں دیکھیں یا جو ہے، یا جو ہے یہ صحائف، صحائف فعائلو کے وزن پر ہے، اور یہ الف جو ہے نا زائد ہے، یہ تیسری جگہ پہ دیکھو آیا ہے نا الف، صاد ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، ہا اور الف، الف زائد کے بعد یہ جو یا واقع ہو رہے نا، یا حرف مدہ جو ہے صحیفتن میں، ٹھیک ہے، الف کے بعد آگے آئے تو یہ الف سے وہ حمزہ سے بدل گیا، ٹھیک ہے۔ اب جی چوتھی استاد۔ دلیل ہے کہ جو الف جمع کا دو واو یا دو یا کے درمیان واقع ہو، الف جمع کا جو ہے دو
واو یا دو یا کے درمیان واقع ہو، ان میں سے ایک کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. جیسے دیکھیں اولو اوائلو، اولو سے اوائلو، اوائلو. اب اوائل میں جو نا ہم الف جمع ہے نا، یہ الف زوارب کے وزن پہ ہے، زوارب جمع مکسر کا صیغہ ہے، تو اسی طرح اوائل بھی یہ جمع مکسر ہے، تو الف جمع کا ہے، دو واو یا کے درمیان واقع ہو. تو دیکھیں یہاں پر جو ہے دو واو کے درمیان یہ آ گیا ہے، کہ اصل میں کیا تھا، اواویلو، اواویلو. تو یہ اواویلو میں جو واو کے بعد الف آ رہا ہے نا، یہ الف جمع کا ہے، اور دو واو کے درمیان میں، اواویلو دو واو کے درمیان میں آ گیا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ حمزہ سے بدل جائے گا، حمزہ سے، یا جو ہے دوسرا جو واو ہے حمزہ سے بدل جائے گا. تو یہاں پر حمزہ سے ہم نے واو ثانی کو بدل دیا، تو کیا بن جائے گا، اوائلو. اسی طرح خیرن ہے، خیرن، خیرن، خیائرو، خیرن و خیائرو، اصل میں کیا تھا، خیائرو، خیائرو. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دیکھیں الف جو ہے دو جو ہے یا کے درمیان میں آ گیا ہے، خیائرو، خیائرو. تو اس کو جو ثانی یا ہے اس کو حمزہ سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں پانچویں دلیل ہے، جو واو شروع میں ہو، خواہ وہ مکسور ہو یا مضموم ہو، اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. جو واو شروع میں ہو، خواہ وہ مکسور ہو یا مضموم ہو، اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. دیکھیں اس کی مثال دیکھیں، وجوہن، وجوہن میں واو کیا ہے، مضموم میں اور شروع میں واقع ہے، تو اس واو کو ہم حمزہ سے بدل سکتے ہیں. کیسے پڑھیں گے، وجوہن سے وجوہن، وجوہن. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں وقتت، وقتت. اب وقتت میں واو جو ہے یہ شروع میں آ گیا ہے، تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے، وقتت کو اقتت، اقتت. اسی طرح ہے وشاحن، وشاحن، وشاحن میں واو مکسور ہے تو شروع میں آیا ہے، تو اس واو کو ہم حمزہ سے بدل سکتے ہیں. کیسے پڑھیں گے، وشاحن سے اشاحن. ٹھیک ہے، تو یہ جواز کے قواعد تھے. آگے ہے فائدہ نمبر 5 اور فائدہ نمبر 6 ہے، 6 نہیں، ایسے 6 کے درمیان میں انہوں نے گریبی میں دے دی ہے. دیکھیں واو مفتو کو صرف دو جگہ حمزہ سے بدلا گیا ہے. واو مفتو کو، فائدہ، واو مفتو کو صرف دو جگہ حمزہ سے بدلا گیا ہے. جیسے احدن، احدن کی اصل وحدن تھا، احدن کی اصل کیا تھی، وحدن تھا، تو وہاں پہ کیا کیا گیا ہے، واو مفتو کو حمزہ سے بدل دیا گیا. اسی طرح اناتن، اس کی اصل کیا تھی، وناتن، وناتن، تو یہاں پہ واو مفتو ہے، اس کو واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے، تو کیا ایسے پڑھیں گے، وناتن کو اناتن. آگے دلیل نمبر 6 ہے، دلیل سر جی نمبر 6 اناتن اگر، کیا ہوتا ہے؟ جی اناتن کیا ہوتا ہے؟ اناتن کیا ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا اناتن؟ معنی جی جی دیکھنا پڑے گا، مجھے بھی ابھی یاد نہیں ہے. چلو دیکھتے ہیں جی لا کر. ٹھیک ہے، دلیل نمبر 6 ہے، اگر شروع میں دو واو متحرک واقع ہوں، اگر شروع میں دو واو متحرک واقع ہوں تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے. اب دیکھیں اس کی مثال ہے وواصلو. اب دیکھو وواصلو، اس میں جو پہلا واو ہے، دیکھو دونوں واو جو متحرک ہیں، وواصلو، وواصلو، دونوں متحرک ہیں. تو اب کیا کریں گے، پہلے واو کو حمزے سے بدلنا واجب ہے. تو کیسے پڑھیں گے، وواصلو سے اواصلو، اواصلو. جمع مکسر کا صیغہ ہے زوارب کی طرح. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں وواعد، وواعد، وعد یعد سے وواعد جمع آئے گی، وواعد. وواعد میں دونوں واو کیا ہیں، متحرک ہیں، تو پہلے واو کو کیا کریں گے، حمزے سے بدل کے کیا پڑھیں گے، وواعد.
فواعد. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں جی استاد. دلیل نمبر 7 ہے جو واو کے مفرد میں ساکن ہو، جو واو مفرد میں ساکن ہو اور جمع میں الف اور کسرے کے درمیان واقع ہو، مفرد میں ساکن ہو اور جمع میں الف اور کسرے کے درمیان واقع ہو، وہ یا سے بدل جائے گا، وہ یا سے بدل جائے گا. جیسے دیکھیں حوضن، حوضن، حوضن میں واو کیا ہے، یہ حوضن یہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں واو کیا ہے، ساکن ہے، مفرد میں ساکن ہے، اور تو جمع میں کیا ہے، الف اور کسرے کے درمیان میں واو آ گئی تو وہ کیا ہوگی، واو جو ہے نا یا سے بدل جائے گی. تو حیاضن، 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 تو یہ واو جو تھی مفرد والی یہ کسرہ اور جمع میں الف اور کسرے کے درمیان واقع آ گئی، اس وجہ سے اس واو کو یا سے بدل دیا گیا. تو حوضن سے حیاضن. اسی طرح روضن، روضن سے ریاضن، روضن میں مفرد میں واو ساکن ہے تو جمع میں یہی واو جو ہے الف اور کسرے کے درمیان میں آ گئی، را مکسور ہے، کسرے کے درمیان میں آ گئی تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے جمع میں، روضن سے ریاضن، کہ اصل میں حواضن اور رواضن تھا، اصل میں کیا تھا، حواضن اور رواضن. یہ 8ویں دلیل ہے کہ جس ناقص جس ناقص واوی کی جمع فعولن کے وزن پر آئے اس میں دونوں واو کو یا سے بدل کر ان سے پہلے حرف کو کسرہ دیتے ہیں. اب جیسے دیکھیں یہ ہے دلوون، دلوون یہ ناقص واوی ہے، ناقص واوی ہے لیکن جمع ہے فعولن کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے دلوون، دلون کی جمع ہے دلون، دلوون، ٹھیک ہے، جمع دلوون، فعولن، جمع فعولن کے وزن پر ہے. اب کیا کریں گے، تو واو کو یا سے بدل دیں گے، کہ دونوں واو کو یا سے بدل کر ان سے پہلے حرف کو کسرہ دیں گے. اب کیسے، دلوون میں جو دونوں واو ہیں آخر میں ان کو یا سے بدل دیں گے اور یا کو یا میں ادغام کر دیں گے تو کیا بن جائے گا، دلوجن، دلوجن، پھر یا کی مناسبت سے اس کو کسرہ دے دیں گے تو کیا بن جائے گا، دلیجن. دونوں واو کو یا سے بدل کے یا کو یا میں ادغام کریں گے تو کیا بن جائے گا، دلوجن، پھر یا کے کسر یا کی مناسبت سے ماقبل کو کیا کرتے ہیں، کسرہ دے دیں گے تو کیا بن جائے گا، دلیجن. سمجھ میں آیا ہے؟ جی استاد جی. تو ابھی میرا ارادہ یہ تھا، اب یہ نوٹ تھوڑا پڑھ لیں، اس نقشے سے تمام ابواب کی تحلیل شدہ صورتیں معلوم ہو جاتی ہیں، یعنی جو بھی ابواب ہم نے پڑھے ہیں جو اس کے معطل کے، اس میں جو تحلیل شدہ ابواب تھے سارے چیزیں اس میں آ جاتی ہیں نقشے میں. جیسے ابواب کے اوزان مقرر ہیں ایسے ہی یہ نقشہ تحلیل شدہ وزن بتاتا ہے کہ نصر ینصر تحلیل ہو کر اتنی صورتوں میں آتا ہے اور ضرب یضرب اتنی صورتوں میں، ایسے ہی تمام ابواب کی بگڑی ہوئی صورتیں معلوم ہو جاتی ہیں. اس نقشے سے ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. اگر بغیر تعلیلات یاد کیے صرف اس نقشے کے مطابق ہر باب کی پوری گردان یاد کر لی جائے، اس نقشے کے مطابق ہر باب کی پوری گردان یاد کر لی جائے تو بھی سیگے نکالنے کی اچھی قوت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک فائدہ بتایا کہ یہ جتنے بھی جو مصادر لکھے ہوئے ہیں، مثلا قال یقول ہے یا دعا یدعو دعوتن ہے، سب یا صب ہے، اخذ یاخذ، ان کی پوری گردانیں اگر یاد کر لیں گے تو اس سے بھی بندے کو سیگا نکالنا آسان ہو. تو عزیز طلباء، میرا ارادہ یہ تھا کہ علم الصرف حصہ جو چہارم ہے یہ بھی ہم تھوڑا پڑھیں گے. کہاں تک، مثلا یہاں پہ 74 صفحہ ہے نا، صفحہ نمبر 74 ہے، یہ دیکھیں 74 نہیں 76 ہے،
76 نمبر صفحہ ہے، تو اس کو مزید کو لے جاتے ہم 76 سے ارادہ تو یہ تھا کہ 76 سے یہ 86 تک لے جاتے خاصیت ابواب تک. تو آپ طلباء کا مشورہ کیا ہے کہ 76 تک اس کو لے چلیں، اس کے بعد آپ کو ٹائم دیں ابواب یاد کرنے کا اور دہرائی کرنے کا، یا یہاں پہ ہی ہم روک دیں سبق کو؟ جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں ویسے ہی کریں انشاءاللہ. نہیں میں نے تو سوچا تھا 76 تک 86 تک اس کو لے جاؤں، لیکن ساتھی کچھ پتہ نہیں کیوں سست ہو رہے ہیں. سست نہیں کہنا چاہیے، اصل میں مصروف بہت زیادہ ہیں، تو ان کا بھی خیال یاد رکھنا چاہیے میرے صاحب. تو کیا خیال ہے؟ استاد جی میری رائے یہ ہے کہ جو تک لے جائے تجربہ آپ لوگوں کا ہے، مطلب جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ سبق کون کہاں سے کیسے ملتا ہے، تو اس لیے جو نا مطلب ہے کہ کہاں تک پڑھا جائے تو آسانی سے یاد ہوتا ہے. تو آپ اپنے تجربے کے مطابق بتائیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. اصل میں دیکھیں، یہ جتنا بھی ہم نے 86 تک پڑھیں گے نا، یہ سارا جو ہے ایک موضوع ہے. یہاں سے جو ہے الگ موضوع شروع ہوتا ہے، خاصیت ابواب سے جو ہے نا دوسری چیزیں شروع ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو سیگے نکالنے میں اور سیگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی 76 تک، کیونکہ ابھی جب ہم اس کو موقوف کریں گے، سبق کو بند کریں گے، تو اس میں دو چیزیں چلیں گی نا. ایک تو آپ کا اجرا چلے گا، سیگے نکالنے کا طریقہ. دوسرا اس میں یہی بات چلے گی کہ بھائی آپ کی جو سبق مثلاً گردانیں رہتی ہیں وہ جو میں نے سنی نہیں ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے، وہ سنانی ہے. یہ دو کام چلیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی 76 تک جو سبق ہے نا وہ اسی کے ساتھ ہی ریلیٹیو ہے، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور یہاں سے جو ہے نا خاصیت ابواب یہ کوئی اور چیز شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا تعلق خاصیت ابواب کا جو تعلق ہے وہ سیگوں سے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ترجمے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. خاصیت ابواب کا جو ہے تعلق اکثر ترجمے سے ہوتا ہے. ابواب جو نا اس میں ابواب پہچاننا یا سیگا نکالنا، گردان یاد کرنا، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. استاد جی میری رائے کہ وہ ہو جائے تاکہ جب ہم پچھلے سیگے نکالیں گے اور اب جیسے گردانوں میں دیکھیں، سکم رہے گا. بھائی صاحب نے کہا کہ استاد جی یہاں پہ یہ وزن نکالنا چاہیے تھا، یوں نکالنا چاہیے تھا. تو یہاں پہ مختلف اسما کے جو نا اوزان بتائے گئے ہیں کہ بھئی اس اسما کے جو اوزان ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے جو نکلتے ہیں، اور یہ اس کی وزن نکلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آتے رہتے ہیں اسم کے اوزان. تو یہ بھی ایک اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا. تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں، تھوڑی ابتدا کرتے ہیں. بس یہ 86 سے جو نا بس 10 صفحے بنتے ہیں تقریباً. تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہے، اور آپ کی ساری چیزیں نحو کی ہیں، نحو میں آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تھوڑی بہت. دیکھیں احسان نمبر 4 میں علم صرف، اس میں 2 باب ہیں. باب اول اوزان اسماء کے بیان میں، اوزان اسماء کے بیان میں، اسماء کے جو وزن ہیں ان کے متعلق باتیں ہوں گی. تو اسم کی 3 قسمیں ہیں، یہ آپ نے جو نحو میں ہی پڑھا ہے، جامد، مصدر اور مشتق. نحو میں پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی عزیز طلباء. استاد جی اس میں نا بہت زیادہ مطلب مختصر سے ہی بات ہوئی ہے، مطلب اس طرح اسپیشل نہیں پڑھا اس کو ہم نے. مصدر و مشتق، اسم جامد وہ اسم. جی عزیز طلباء آواز آ رہی ہے؟ عزیز طلباء آواز آ رہی ہے؟
دیکھیں اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ اسم جامد وہ اسم ہے جس سے کوئی صیغہ نہ نکلے اور نہ وہ خود کسی سے نکلے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ اب دیکھیں اس میں جامد جو ہوتا ہے نا، اس سے کوئی بھی صیغہ نہیں نکلتا، آپ نہیں نکال سکتے، وہ اس سے کوئی صیغہ بن نہیں سکتا، نہ وہ کسی سے بنا ہوا ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی صیغہ بن سکتا ہے، جامد ہے، جمع ہوا ہے بھائی، اس کی بس اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو ایسے سمجھے بانج ہے، بانج، یہ اس میں جامد وہ اسم ہے جس سے کوئی صیغہ نہ نکلے اور نہ وہ خود کسی سے نکلے، ٹھیک ہے۔ اس کی 3 قسمیں پتھر کی ہیں، طرح ہے، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ جی میں نے اس کے جی بھائی، پتھر کی طرح، پتھر کی طرح ہے، پتھر جی، کی طرح۔ جامد جمے ہوئے کو پتھر کے لیں، جو بھی کے لیں۔ پتھر کے تو اب توڑ دو تو دیکھیں بہت سارے پتھر نکلیں گے محسن بھائی۔ پتھر کے آگے افزائش نسل نہیں ہوتی، مطلب پتھر سے آگے پتھر زیادہ پیدا نہیں ہو سکتے، وہ تو توڑیں گے تو اس سے ہو جائیں گے۔ بہرحال چلیں پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مجرد، مزید، فی۔ اسی طرح کل 6 قسمیں ہوئی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد وہ اسم ہے جس میں 3 حرف اصلی ہوں۔ اب یہی چیزیں میں نے آپ کو پہلے وہ شروع میں جو میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی تھی، وہ جو میں نے بنایا تھا، وہ کوئی جو نا PDF بنایا تھا، یہی چیزیں میں نے اس وقت بھی پڑھائی تھی۔ ثلاثی مجرد وہ اسم ہے جس میں 3 حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو اور اس کی 10 وزن آتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے کتنے وزن آتے ہیں؟ جامد کے اب دیکھیں 10 وزن۔ 10 نمبر 1 فلسن، فالن کا وزن، فلسن، فالن۔ اسی طرح دیکھیں فرسن، فرسن، فعلن، فعلن اور فعالن، کتفن، کتفن۔ اب یہ جو اوزان جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہی اوزان آپ علم الصیغہ میں بھی پڑھیں گے، آپ علم الصیغہ میں بھی اسماء کے اوزان آپ وہاں پہ ہی پڑھیں گے، اگر آپ کے نصاب میں علم الصیغہ پڑھایا گیا تو، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا ہے ازودن، ازودن، بازو، ازودن، فاولن، فاولن، فاولن۔ تو دیکھیں ہمیشہ ضربن کی وزن پہ اسم نہیں آتا، ضرب یضرب ضربن فعلن، ٹھیک ہے۔ تو کبھی فعلن آتا ہے، کبھی کبھی فعلن، فعلن آتا ہے، کبھی فعلن آتا ہے، اسی طرح کبھی فعولن آتا ہے، کبھی فعلن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وزن آتے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ہیبرون، ہیبرون دانش مند، انبن انگور، فعلن، ایسے سمجھ لیجیے، اس سے میں ان کے نام آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کو کیا کہا جاتا ہے، یہ وزن اسم کے آتے رہتے ہیں۔ ابلن اونٹ، کفلن تالا، سردن چڑیا، انکن گردن۔ اب یہ تھے ثلاثی مجرد کے 10 اوزان۔ اسی طرح ثلاثی مزید ہے، ٹھیک ہے، وہ جس میں 3 حرف سے زائد ہو، جس میں 3 حروف جو ہو، 3 حرف اصلی ہوں میں سے کوئی ایک حرف زائد بھی ہو، 3 حروف اصلی میں سے کوئی ایک حرف زائد ہو، وہ ہے جس میں 3 حرف سے زائد ہو، 3 حروف اصلی میں سے کوئی ایک حرف کیا ہو، زائد ہو، اس کو کیا کہیں، ثلاثی مزید کہیں۔ جیسے اکرم میں حمزہ زائد ہے، اس کے اوزان بے شمار ہیں، جیسے بطیخن، جاسوسن وغیرہ وغیرہ، وغیر ذالک مالا تعد ولا تحصى، اس کے اوزان اتنے ہیں کہ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، ثلاثی مزید کے۔ آگے رباعی مجرد اور رباعی مزید۔ رباعی مجرد وہ ہے جس میں 4 حرف اصلی ہوں، کوئی زائد نہ ہو، اور اس میں لام ایک بار مل کر آتا ہے، جیسے فعل بنا، اس کا جب وزن نکالیں گے تو اس میں فاعن اور 2 لام آئیں گے وزن میں، فعل، اور اس کے وزن 5 ہیں، جعفر فعل، درہم فعل، زبرج فعل، برسنن، برسنن پنجہ شیر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قیمترن، صندوق،
تو یہ اوزان ہے. اسی ربائی مزید ہے، وہ ربائی مزید وہ ہے جس میں 4% سے زائد ہو. دیکھیں ربائی کہتے ہیں 4 کو، مزید فی یعنی 4 سے کوئی زائد. ربائی یعنی 4. مجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی زیادتی نہ ہو. اس کے ترجمے سے معنی سے آپ سمجھ لیں کہ ربائی یعنی 4، مجرد جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو. ربائی یعنی 4، مزید فی یعنی 4 حرف سے کوئی ایک حرف زائد ہو. ٹھیک ہے، وہ ربائی مزید وہ ہے جس میں 4% سے زائد ہو اور اس کے وزن بہت کم ہیں. جیسے من جنوکن بروزن مفعلول انکبوت برن فعللوتن. تو یہ جو ہے نا اوزان بہت کم استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح خماسی مجرد ہے، وہ ہے جس خماسی یعنی 5، مجرد یعنی اس سے کوئی حرف زائد نہ ہو. وہ ہے جس میں 5 حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو. اس کی 4 وزن ہیں. سفر جلن، اسی طرح کزعملن، جعمرشن، فعللن، کرتعبن. تو یہ اس کے اوزان ہیں. بہرحال اتنا کافی ہے، تو انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. تو یہ تھوڑے بس اوزان ہیں، بس یہ اوپر سے بندہ ایک مرتبہ دہرا لے گا. ٹھیک ہے، مقصود اس میں بس یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی جو اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، مصدر اور مشتق. جامد، مصدر اور مشتق کی جو تعریفات یاد کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں 78 تک آپ آ گئے ہیں، 77 تک ہو گیا ہے. 3 اور 6 9 صفحے بس. ٹھیک ہے میر صاحب، کافی ہے. جی بہت ہے الحمدللہ. ٹائم بھی 5 منٹ رہ گیا نماز. نماز بھی کا ٹائم بھی ہو گیا. تو کل اس کو پورا کر لیں گے. اس کے بعد آپ کو ٹائم ہے، بس اس کو یاد کرتے رہیں اور آگے انشاءاللہ اجرا کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. تو ساتھی ریکارڈنگ سٹاپ کر سکیں تو کر دیجئے گا. بھائی سامان نماز کے لیے چلے گئے ہیں، ان کے یہاں 9:30 ہے نماز. تو میں بند کروں؟ تو آپ تو شاید نہیں کر سکیں گے، میرے پاس بھی وہ آپشن نہیں ہے بند کرنے کا. ریکارڈنگ تو نہیں کر سکتا میں، وہ نکل تو سکتا ہوں نا. تو آپ نہ تو بند کر نکلوں جب لیجئے، کر لیجئے ٹھیک. آپ کر لیں.